تعمیر شعور۔ دوسری جنگ عظیم تک امریکہ ساری دنیا میں موٹر کار کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ ہر آدمی کے ذہن پر رولس رائس کار کی عظمت چھائی ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی واکس ویگن کا زمانہ آیا۔ سن 1970 تک 140 ملکوں میں 6 ملین سے زیادہ واکس ویگن گاڑیاں فروخت ہو چکی تھیں۔ مگر اب جاپانی کاروں کا زمانہ ہے۔ آج ٹویوٹا کاروں کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ امریکہ کی سڑکوں پر آج جو کاریں دوڑتی ہیں ان میں 35% کاریں جاپان کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج دنیا بھر میں استعمال ہونے والا الیکٹرانک سامان 80% جاپان کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ امریکہ کا اپولو 2 جب چاند پر گیا تو اس کے اندر رکھنے کے لیے ایک بہت چھوٹے ٹیپ ریکارڈر یعنی کیسٹ ریکارڈر کی ضرورت تھی۔ اتنا چھوٹا اور بالکل صحیح کام کرنے والا ریکارڈر صرف جاپان فراہم کر سکتا تھا۔ چنانچہ اپولو 2 کے ساتھ جاپانی ساخت کا ریکارڈر رکھ کر اسے چاند پر روانہ کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم تک جاپان کا یہ حال تھا کہ میڈ ان جاپان کا لفظ جس سامان پر لکھا ہوا ہو اس کے متعلق پیشگی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سستا اور ناقابل اعتماد ہوگا۔ جاپانی سامان کی تصویر اتنی گھٹیا تھی کہ مغربی ملکوں کے تاجر جاپانی ساخت کا سامان اپنی دکان پر رکھنا اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ پھر صرف 40 سال کے اندر جاپان نے کس طرح ایسی انقلابی ترقی حاصل کر لی؟ ایک امریکی عالم ولیم آچی کے لفظ میں اس کا راز اپنے کارکنوں کے اندر داعیہ پیدا کرنا ہے، یعنی موٹیویشن آف دا امپلائیز پیدا کرنا ہے۔ جاپانیوں نے اپنے یہاں ابتدائی تعلیم کا انتہائی اعلیٰ معیار قائم کیا ہے۔ انہوں نے ابتدائی معلموں کو اعلیٰ تنخواہ اور پروفیسروں والا اعزاز دینا شروع کیا اور اس طرح اعلیٰ ترین صلاحیت کے اساتذہ کو اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت پر لگا دیا۔ انہوں نے اپنے افراد میں نہایت گہرائی کے ساتھ یہ شعور پیدا کیا کہ صنعت میں اصل چیز معیار یعنی کوالٹی ہے۔ جدید جاپان میں ہر جگہ کوالٹی کنٹرول سرکل قائم ہیں۔ سن 1980 تک 1 لاکھ کوالٹی کنٹرول رجسٹرڈ سرکل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 1 ملین غیر رجسٹرڈ کوالٹی سرکل بھی جاپان میں موجود ہیں۔ مولانا وحید الدین کی کتاب زندگی